بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: وقولوا للناس حسنا. سیریز پیغام اصلاح میں خوش آمدید۔ اس قسط میں ہم ایک انتہائی اور اہم اور پر اثر موضوع پر بات کریں گے، اور وہ ہے حسن سلوک۔ حسن سلوک کا مطلب یہ ہے دوسروں کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آنا، ان کے حقوق کا احترام کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے ذریعے اپنی شخصیت کو بہتر بنانا۔ اس قسط میں ہم حسن سلوک کے فوائد، اس کے حقیقت اور اس کے طریقے پر بات کریں گے۔ قرآن کریم میں رب العالمین فرماتا ہے: وَقُولُوا لِلَّهِ حُسْنًا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھا سلوک کرو۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے اور ان کے ساتھ ادب و احترام کا سلوک کرنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے: تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہترین سلوک کرے۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ حسن سلوک صرف باہر کے لوگوں تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھی بہترین سلوک کرنا چاہیے۔ حسن سلوک انسان کی روحانیت کو بڑھاتا ہے اور اس کے دل میں محبت اور خوشی پیدا کرتا ہے۔ جب انسان دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اس کے دل میں سکون ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب محسوس کرتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک انسان کے معاشرتی تعلقات کو بھی مضبوط بناتا ہے اور اس سے معاشرہ زیادہ محبت بھرا اور ہم آہنگ بن جاتا ہے۔ حسن سلوک کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آئیں اور ان کے عزت نفس کا خیال رکھیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے حقوق کا احترام کریں، چاہے وہ ہمارے رائے سے خلاف رکھتے ہوں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں اور ان کی مشکلات میں ساتھ دیں، کیونکہ حسن سلوک کا مقصد صرف باتوں تک محدود نہیں ہوتا بلکہ عملی طور پر بھی دوسروں کی مدد کرنا ضروری ہے۔ آج کے اس قسط کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں حسن سلوک کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ ہمیں دوسروں کے ساتھ محبت، عزت اور احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے، کیونکہ یہی انسان کی بہترین شخصیت کی نشانی ہے۔ اللہ ہمیں حسن سلوک کے اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنے معاشرتی تعلقات کو بہتر بنانے کی ہمت دے۔